جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے بڑی، جیسے جنگ عظیم تھی اول، اس کے بعد نیشن آف لیگس بنی تھی، جس کا پرپز یہی تھا کہ جو کنفلکٹ ہوتے ہیں بجائے یہ کہ دو کنٹریز آپس میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، ایک بڑا ایک آرگنائزیشن ہے جو ان معاملات کو آگے دیکھے گی۔ پھر دوسرے جنگ عظیم کے بعد ہماری UN وجود میں آئی تھی، لیکن ابھی کچھ عرصے سے جیسے اسرائیل کر رہا ہے، غزہ میں کر رہا ہے، ایون کہ جو نیتنیاہو کو انٹرنیشنل کورٹ نے کرمنل قرار دیا کہ وہ اس نے جو ہے نا ہم جو کرائم کر رہے ہیں، تو اب UN کا رول یہاں پہ کیا رہ گیا ہے کہ UN جسٹ لائک فار دا کنڈمنیشن کہ کنڈم کرے گی، یا کوئی پریکٹیکل اس پہ اسٹیپ بھی لے گی کہ جو کنٹریز جس طرح انویٹ کرتے ہیں، یا جس طرح یہ جو انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے اس کو کیسے اسٹاپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انیشلی تو جو پرپز ہے اقوام متحدہ کا، یونائٹڈ نیشن کا، یا ایسے اداروں کا جو انٹرنیشنلی جو کنفلکٹس ہیں مختلف ممالک کے درمیان جو وہ ہینڈل کرتے ہیں، تو جو پرپز ہے آپ ان کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں گے یا ان کی مشن دیکھیں گے تو بڑی وہ واضح نظر آتی ہے کہ وہ کوئی کسی کنفلکٹ میں کسی ظالم کو وہ نہیں کریں گے سپورٹ، بلکہ اس کے اگینسٹ جا کے اپنے مختلف ممالک کو اکٹھا کر کے اس کے خلاف ایکشن لیں گے، جبکہ یہ ہو نہیں رہا۔ ہو اس لیے نہیں رہا کہ جو نظام ہے وہ اس چیز کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ نظام یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس دنیا ہے وہ بڑا ہے، ایسے ہی نا، جبکہ جو اسلامک نظام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو کوئی کسی عربی کو عجمی پہ، کسی عربی کو عجمی پہ، کسی کو گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو فوقیت حاصل ہے جو کہ مومن ہے۔ ٹھیک ہے، مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن یہی ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اللہ کو مانتا ہے اور دوسرے کا خیال رکھتا ہے، جو کہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو جب اب نظام ایسا اپنے تشکیل دے دی گیا دنیا کے اندر، وہ جو کہ آج کے دور کے اندر ہم جس میں سفر ہیں، جو 200 ایئرز میں بھی 300 ایئرز یہ جو نظام ہمارے اوپر راسب ہے، اس کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس تسلط میں آ جاتا ہے، جس کے پاس پاور ہے وہ پھر اس کے پاس وہ سب کچھ ہے، وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اس کے سر نیچے کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ ادارے بنائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے دنیا کو تو یہ علم ہے کہ جو اچھائی کے بغیر آپ کو تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا، اچھائی کریں یا نہ کریں، ایٹ لیسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو ہمارے کی کاز ہے، یہ پرپز ہے، وہ جب تک آپ صحیح نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آج کے دور میں جو اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو اندر سے ہیں وہ باہر نہیں ہیں، جو باہر ہیں وہ اندر نہیں ہیں، تو یہ اس کو دوغلا پن کہیں گے یا اس کو منافقت کہیں گے، جو کہ دنیا میں بڑی عام ہے، اور کوئی بھی صحیح طریقے سے اس چیز کو کانٹیکس میں اس کو دیکھ نہیں پا رہا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کو یہ چاہیے کہ جو پرائیورٹی ہے مطلب دنیا کو حاصل کرنے کی، یہ دوسرے نمبر پہ ہونی چاہیے، اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ ایک نمبر پہ ہونے چاہیے، تاکہ انسانیت جو ہے وہ انسان کو انسان سمجھا جائے۔ اب نیتنیاہو جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر، اب فلسطین کے اندر دیکھو کتنا ظلم ہوا، کوئی بھی نہیں بول رہا، کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ تو وجہ یہی ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، وہ آواز بلند کریں، اور اس چیز کے خلاف مطلب جہاں تک بات ہو سکتی ہے، مطلب ایک اچھے طریقے سے امن کے ذریعے سے وہ کرنی چاہیے ایٹ لیسٹ۔ اور جو ممالک ہیں مختلف جو دیکھ رہے ہیں، جو پاورفل ہیں، ان کو بھی اس کے ایکشن لینا چاہیے، اور جو بہتر سمجھتا ہے، جو بہتر سوچتا ہے، وہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، ون لاسٹ تھنگ کہ جیسے ایک کولڈ وار چل رہی تھی بٹوین US اینڈ رشیا، اور جو بیٹل گراؤنڈ تھا وہ تھا افغانستان تھا، کہ اس میں انہوں نے اپنی پاور شو کی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اب جو ایسے آپ نے بات کی شروع میں کہ یہ ساری جو ایشو ہے یہ ریسورسز کی ہے، کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز گریب کیے جائیں، اور جو نیچرل ریسورسز ہیں وہاں پہ جیسے آئل کی ہے، کہ ونزویلا
ون آف دا لارجسٹ جس کے پاس نیچرل ریسورسز ہیں ان ٹرمز آف آئل، ایون ہیڈ آف سعودیہ اینڈ تو ایران. اب یہ ہے کہ چائنا کو سب سے زیادہ وہ ایکسپورٹ کر رہا تھا، جو کروڈ آئل تھا سب سے زیادہ وہ چائنا کے پاس جا رہا تھا. آئی تھنک جتنی بھی اس کی پروڈکشن تھی اس کا 80% چائنا کے پاس جا رہا تھا. تو کیا یہ جو نیکسٹ کولڈ وار یو سی بٹوین چائنا اینڈ یو ایس، اور وہ پلے کی جائے گی آن دا وینزویلا کنٹری؟ ہاں پاسبل ہے، کیونکہ دیکھیں نا سارے لوگ جب آپ ریسورسز کے پیچھے ہیں تو یہ چیز تو پھر اپیرنٹ لگ رہی ہے نا، مطلب اسی طریقے سے وہ جاری، بجائے اس کے کہ جو اپنے ڈومین کے اندر اگر رہا جائے. جیسے چائنا ہے تو چائنا کی اگر مطلب جیسے ورلڈ بینک ہے یا کوئی بھی ایسے ادارے ہیں، جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو تھی اس کا دیکھیں نا، اس کا بھی جو بنانے کا مقصد تھا وہ یہی تھا، جو صحیح مقصد تھا بیسیکلی جو ہونا چاہیے، کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے ریسورسز ہیں ان کے پاس، اور وہ اپنے ریسورسز میں ہی اسپیشلائز رہیں اور دنیا کو اس کو فائدہ دیں، اور آپ انٹروین نہ کریں. جیسے جاپان کے اندر گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ جو ہے نا وہ بڑی سپورٹیو ہے، اور وہ اس کے اندر کافی اسپیشلسٹ ہیں، تو وہ ان کو بنانے دیا جائے. اس طرح جرمنی کو بنانے دیا جائے. آپ کسی اور میں جائیں تو مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو نیچرل ریسورسز جو آج کل کی پریویلنگ ہے، کہ آئل ہے، گولڈ ہے، ڈائمنڈز ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی جو ہیں، تو اس کے اوپر جب آپ کا فوکس ہے کہ یہی سب کچھ ہے، یہی زندگی ہے، یہی پاورفل چیز ہے، تو پھر آپ اس طرح کی جنگ کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو دو سپر پاور یا جو پاورفل جو کنٹریز ہیں وہ آپس میں اسی بیسس کے اوپر وہ جنگ کی طرف چلے جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ چائنا جنگ کی طرف ابھی وہ ریڈی ہے، لیکن ظاہر پالیسیز یا کوئی اس طرح کی اسٹریٹجیز تو وہ کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی تک وہ ان کا فوکس بزنس کے اوپر ہے، تو وہ اسی طریقے سے وہ کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کچھ شاید جنگ کا کوئی ایسا سما پیدا ہو، لیکن جو کولڈ وار ہے جس کو کہیں گے وہ تو ہوگی. لیکن سمجھنا یہ ہے کہ دنیا کو یا انڈیویجول سطح پہ ابھی تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ جس کے پاس ریسورسز ہیں وہی پاورفل نظر آتا ہے، لیکن آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایسا نہیں ہے. مثلا اگر یہ دیکھا جائے، اسی کو دیکھ لیں کہ اگر وینزویلا کے پاس آئل کے ریسورسز ہیں تو یو ایس سمجھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے، تو اس کو تو پھر زیادہ پاورفل ہونا چاہیے تھا لانگر ٹرم میں دیکھیں نا، بڑے پراسپیکٹ میں، لیکن وہ پاورفل نظر نہیں آ رہا. صحیح ہے، یو ایس مور پاورفل نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. اسی طرح آپ ساؤتھ افریقہ یا افریقن کنٹریز میں چلیں جہاں ڈائمنڈز ہیں، اس طرح ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں، ہم نے آپ اگر دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی بڑے ذخائر ہیں، اور دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی ساری چیزیں ہمیں دی گئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو اسٹرینتھن کرتی ہے، جو مور پاورفل بناتی ہے، تو وہ تو آپ کا بڑا کاز ہے. مطلب بڑا کاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ بہت ہی جیسے مسلمانوں کا کاز ہے، ابھی تک جس طرح مسلمانوں کا کاز ہونا چاہیے وہ ہے نہیں، نہ مسلمانوں میں ہے نہ کسی قوم میں ہے. لیکن کم از کم یہ کاز ضرور ہے کہ ہم یونائٹ رہیں، ہم ایز اے قوم اکٹھے رہیں. تو مطلب ادھر آپ نے ڈسپلن بھی بنایا ہوا ہے، آپ نے جو گڈ ویلیوز ہیں وہ آپ نے اپنے کنٹریز کے اندر وہ لاگو کی ہوئی ہیں، تو آپ اپنے کنٹریز کے اندر بالکل سٹیبل ہیں اور بڑے اسٹرانگ ہیں اور یونائٹ ہیں. تو جب آپ یونائٹ ہو کے کسی چیز کے اوپر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ غلط بات ہے، لیکن پھر بھی آپ کی پاور زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے امیجن کر لیں کہ وہ ملک یا وہ بندہ جس کی دور اندیشی اتنی ہو کہ پورا جو ورلڈ ہے وہ زبردست ہو جائے. یہ ورلڈ جو پوری ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں سارے لوگ، یہ ہم سارے ایک ہیں، اور میں یو ایس نہیں ہوں، میں پاکستان نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، میں ایک انسان ہوں. ٹھیک ہے، تو انسانیت کے اعتبار سے جو سوچے گا تو اس کی پاور کتنی ہوگی، تو وہ زیادہ پاورفل ہوگا. تو اسی طرح جو دور اندیش اتنا ہے کہ وہ جو بالکل آخرت کی بات سوچے اور انسانوں کو آپس میں یونائٹ کرنے کی کوشش کرے، تو میرا خیال ہے وہ پاور زیادہ ہونی چاہیے. تو اس طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یونٹی ہوتی ہے، چاہے وہ جس لیول پہ بھی ہو، ایک اچھے کاز کے حساب سے، تو وہ زیادہ ہوگی. تو زیادہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں بھی ہیں،
تو شاید آپ اتنے پاورفل نہیں ہیں. تو آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا. تو بیلنس مطلب بڑا اپیرنٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ظلم آپ کے اوپر کرتا ہے تو آپ کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے اس کا رسپونڈ کرنے کے لیے, خام خواہ اس کو کچلنے کے لیے نہیں. تو اسی طرح آپ یونائٹ بھی ہونے چاہیے, آپ کے اندر اکنامکلی آپ اسٹرانگ ہونے چاہیے, آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریسورسز ابنڈنٹ ہونا ڈزنٹ مین کہ آپ کے جو ہے نا وہ طاقت ہے. مردم سازی یا ہیومن ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں, جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ جو سنگاپور ہے اس کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہیں لیکن وہ ایشین ٹائیگر ہے ان ٹرمز آف اکنامکلی. سو ہمیں بھی ایسی لیسن یہ سیکھنا چاہیے کہ اپنے جو لوگوں پہ انویسٹ کرنا چاہیے, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ, اس پہ کام کرنا چاہیے. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی کہ دیکھیں نا, جیسے میں نے آپ کو ایک تو بڑا لفظ ایسے ہی کہہ دیا نا کہ یونائٹ ہونا. تو آپ کے اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کے مینجمنٹ, آپ کی پروسیسز, آپ کا مطلب ایز اے بگر پکچر میں ملک کو دیکھنا, کسی لیڈر کا بگر پکچر میں دیکھنا کہ کیسے ہم سب کے لیے بینیفیشری ہو سکتے ہیں. میں آپ کو دوں, آپ مجھے دیں, آپ کے پاس جو اسکل ہے وہ آپ میرے پاس آئے, میرے پاس جو اسکل ہے وہ آپ کے پاس جائے. ہم ایک یونائٹ ہو کے اس کنٹری کے حوالے سے جب ہوں گے تو ہماری پاور بنے گی. تو اس میں ہم ڈسپلنڈ ہوں گے اوبیسلی. کوئی ایسا نظام ہی ہوگا نا کوئی نہ کوئی, تو وہ نظام جو ہے وہ آپ کو پاورفل بناتا ہے. جو اچھا نظام ہوگا وہ زیادہ پاورفل بنائے گا. تو اچھا نظام وہی ہوتا ہے کہ جو بگر پکچر میں دیکھتا ہے چیزوں کو, انڈیویجول سطح پہ نہیں کہ میری اپنی سوچ ہے آپ کی اپنی سوچ ہے, نہیں, ایک کامن سوچ بھی ہونی چاہیے. تو جب تک وہ کامن سوچ پریویل نہیں کرتی کہیں پہ بھی تو آپ کمزور ہیں, چاہے وہ گھر کے اندر ہیں آپ, چاہے آپ گھر کے باہر ہیں. تو ریسورسز اگر ہوں گے بھی اگر آپ کے پاس تو وہ اس کے کام نہیں آئیں گے. اگر ریسورسز نہیں بھی ہیں تو جیسے آپ نے مثال دی ملائیشیا کی, سنگاپور کی, تو آپ نے نظام بنایا ہوا ہے تو آپ پائنیئر ہیں, آپ پاورفل ہیں. سملرلی چلیں یو ایس کے پاس تو اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ذخائر بھی ہیں, آئل بھی اس کے پاس ہے, اور بھی باقی چیزیں ہیں, بہت بڑی لینڈ ہے, بہت بڑا ملک ہے. لیکن آپ یو کے کو بھی دیکھ لیں اسی طرح کہ یو کے اندر کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی بس سروس ہی ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا وہ خطہ ہے, مطلب جگہ ہے, مطلب آپ کے پاکستان تو بہت بڑا ہے نا, مطلب پنجاب جتنا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ اس کی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈومیننس ہر طرف ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے کہ کیسے نظام کیسے ہوتا ہے, لیڈرشپ کیا ہوتی ہے, یا دور اندیش کیسے ہوتا ہے, یا ایجوکیشن کے اوپر جو ان کا فوکس ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو کرتی ہیں کمفرٹیبل. اور سملرلی جب مسلمانوں کا دور تھا اس میں دیکھ لیں آپ کہ وہ چند لوگ تھے, جب انہوں نے نظام کے بارے میں بات کی نا, تو نظام وہ میں کہتا ہوں کہ اس لیے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ وہ نظام اس لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ دور اندیش ہے, کہ آپ دنیا کی کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. ایک نظام مطلب ایک ڈسپلن, زندگی کا ڈسپلن جو اللہ نے اگر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ والا ڈسپلن ہے زندگی کا گزارنے کا, تو وہ تو کتنا پاورفل ہوگا. تو اگر ہم سارے اس چیز کو سمجھ جائیں تو وہ بہت ہی پاورفل ہے. تو انہوں نے کر کے دکھایا. تو جب وہ کر کے دکھایا, جو صحیح جو نظام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ دیر چلتا ہے, انلیس کہ اس کے اندر کوئی لوگ آہستہ آہستہ دوسری طرف نہ چلے جائیں. تو 600 سال یورپ میں بھی دیکھیں نا ان کی بادشاہت رہی. یہ جو سلطنت تھی, سوری عثمانیہ جو تھی, یہ بھی ابھی 100 سال ہوا ہے تقریباً, یہ ختم ہوئی. تو جتنے اچھے نظام ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر چلتے ہیں. تو یہ کیپٹلزم کو تو سمجھ لیں کہ آپ کو 200 سال نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو ابھی آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ فیڈ اپ ہیں انڈیویجول سطح پہ, کنٹری لیول پہ. تو آپ کے پاس ریسورس ہونا, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اتنا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا انسانی جو ریسورس ہے نا وہ کیسا ہے. یہ بھی تو ریسورس ہے نا, اس کے اوپر آپ نے کیا کام کیا ہوا ہے, اس کے مائنڈ سیٹ کو کیسے سیٹ کیا ہوا ہے, کس نظام کے تحت وہ کرتا ہے, اس کی باڈی کیسی ہے, اس کا دل کیسے چلتا ہے, اس کا دماغ کے اندر وہ پروگرام کیسے چلتے ہیں. تو جتنا اس کے اوپر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. فار ایگزامپل ان علاقوں میں ہماری آبادی جو ہے نا 25 کروڑ ہے. 25 کروڑ ریسورس ہے, آئے سے زیادہ بڑا ریسورس ہے کہ نہیں لیکن ہم اس کو اس طریقے سے یوز نہیں کر پا رہے.